بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دو بہت ہی مجرب نام ہیں، یا حیو۔ یا حیو کے معنی ہیں زندہ، اور دوسرا بہت ہی مجرب نام ہے یا قیوم۔ یا قیوم کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا۔ آج میں آپ کو یا حیو یا قیوم کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، جس کو پڑھنے سے میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کی ٹینشنیں، مشکلات اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ خصوصاً میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر اور سسرال والوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی ہو جائے، اور ان کے شوہر ان کے قابو میں بھی ہو جائے، ان کے غلام بن جائیں، اور ان کے حکم کے بھی پیروکار بن جائیں۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنیں پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی تو میرے پیارے بھائی پریشان ہوں۔ آپ صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، اور میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے لیے ادا کر سکتی ہیں، اور میرا پیارا بھائی اور میری پیاری بہنیں اپنے سسرال والوں کے متعلق کوئی بھی معاملات کو حل کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو مستقل طور پر جو ہے فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن و گمان میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی سسرال والوں کے متعلق وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مل جائے گا۔ آئے میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے ناظرین، یا حیو یا قیوم کو 7 دن پڑھنے سے حیرت انگیز فائدے جو ہے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو آپ نے 7 دن تک لگاتار ادا کرتے جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں آپ نے ہرگز بھی اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ منگل والے دن سے شروع کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے لگاتار 7 دن تک۔ اگر مجبوری یا بیماری ہے تو آپ پھر اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، تنہائی کی عالم میں ہی بیٹھ کر۔ پہلے تو اس کا جو صحیح ٹائم مقررہ ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر ظہر کی نماز کو ادا کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور کس کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میری پیاری بہنیں اپنی خود کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لیجئے۔ اگر میری پیاری بہنیں اپنی بیٹیوں کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں، یا میری پیاری مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو کسی اور کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کریں ان کا ذہن و گمان آپ کی طرف ہی ہونا صرف ان کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دیا کرنا ہے۔ اور اگر میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو اپنی بیوی کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی معاملات کو حل کرنے کے لیے یا سسرال والوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لیں، اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے یا حیو کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے پھر یا قیوم کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو الگ الگ ہی تعداد میں پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر کے اس وظیفے کا اختتام آپ نے کر لینا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اپنے سامنے ایک گلاس پانی بھی لے کر رکھ لیجئے گا، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے وہ پانی اپنی سر مبارک پر بھی بہا دینا ہے۔ آپ نے وہ پورا گلاس کا پانی اپنے سر پر اس طرح سے بہانا ہے کہ آپ کے بال مبارک گیلے ہو جائیں اور آپ کا سر کہیں بھی سے خشکی سے نہ بھرا ہو، یعنی کہ وہ پڑا ہوا پانی آپ کے سر مبارک سے گزرے گا، جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی آپ کے ختم ہوتے جائیں گے۔ لگاتار آپ نے 7 دن تک پانی کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو بھی ادا کر لینا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو پڑا ہوا پانی آپ نے اپنے سر مبارک سے گزارنا ہے وہ اپنی غلاظت والی جگہ پر نہیں پھینکنا، وہ اپنی کسی بھی پاک مٹی پر یا اپنے پاک جگہ پر وہ پڑا ہوا پانی آپ نے پھر بہا دینا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرنے ہیں۔ آپ نے پھر رب العالمین کے سامنے رویا کرنا ہے، گڑگڑایا کرنا ہے، اپنے معاملات کو آپ نے رب العالمین کے سامنے گوش گزار کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ہر جو ناممکن کام ہے ممکن کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ نے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف پختہ یقین رکھ کر اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔